اور پانی بھی وہ والا نہیں، بوتل والا پانی نہیں، سادہ پانی، اور روٹی کھانے کے لیے 600 روپے ڈیلی، 18,000 مہینہ۔ اس کا مطلب میم کیا ہے؟ 19 سال پڑھانے کے بعد وہ صرف روٹی کمانے کے قابل ہو گیا۔ دس از یور ایجوکیشن۔ یہ بچہ بیسیکلی کیا ہے؟ دیوالیہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ روٹی تو صرف نہیں ہے، کپڑے بھی تو لینے، کہیں بجلی کے سامنے، پنکھے کے سامنے لیٹنا بھی تو ہے، کہیں یہ بچہ آخر اس کی شادی نہیں کرنی۔ سر مجھے بتائیں یہ سارے کام کون کر کے دیتا ہے؟ وہ بوڑھا باپ۔ باپ نے اس کی شادی بھی کروانی ہے، یہ سارے خرچے پہلے بھی اٹھا رہا تھا، 19 سال وہ، اس کے بعد بھی یہ بچہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ بچہ پھر بھی باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، حتیٰ کہ پہلا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو باپ پیسے اسپتال میں داخل کرتے ہیں۔ سر مجھے ایک سمپل چیز بتا دیں، سمپل، پاکستان کو دیوالیہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ امپورٹ زیادہ، ایکسپورٹ کم، کمائی کم، خرچ زیادہ، اس کو دیوالیہ کہتے ہیں۔ کمائی کم، خرچ زیادہ، اس کا دیوالیہ ڈیفینیشن ہے۔ اپنی اکائی کو دیکھو، یہ بچہ آپ کی اکائی ہے یا نہیں؟ دیوار کے لیے جس طرح اینٹ ہوتی ہے، آپ کا بچہ وہی اینٹ ہے اس قوم کا۔ یہ اینٹ اپنا وزن نہیں اٹھا سکتی، یہ ایسی کچی اینٹ ہے جو اپنا وزن نہیں اٹھا سکتی۔ یہ بچہ جس گھر میں بھی ہوگا، اگر ایون اس کا باپ ویل آف بھی تھا اور اس کے 3 بچے ناروال یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد 4-5 سال میں وہ گھر دیوالیہ ہو جائے گا، میری گارنٹی۔ 4-5 سالوں میں اس گھر کا سٹینڈرڈ نیچے جانا شروع ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیں، جب گھر کا سٹینڈرڈ نیچے جاتا ہے تو آخرکار کیا ہوتا ہے؟ چاچا، پپو، ممو، مامو یہ یاد آتے ہیں کہ نہیں؟ ان سے قرض لینا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ عرصے میں خاندان نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، ایسے خاندانوں سے جو شہر بنے گا اور ایسے شہروں سے جو ملک بنے گا، کیا وہ ویل آف ملک ہوگا؟ سمپل کیلکولیشن، آپ کی اینٹ کچی، دیوار بنی تو دیوار پکی ہو جائے گی۔ سر پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی وجہ ہمارا جو یونٹ ہے، جس کو ہم 16+3 19 سال پڑھانے کے بعد مارکیٹ میں باہر پہنتے ہیں، وہ دیوالیہ ہے فرام ڈے 1۔ اس دیوالیہ بچے سے خوشحال پاکستان نہیں بن سکتا۔ And that's what is happening from Punjab University, and that's what is happening اس ادارے کو، ہو سکتا ہے آپ جانتے ہو یا نہیں، اپنے 1000 کے نوٹ کے پیچھے دیکھ لیں، آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ اسلامیہ کالج پشاور ہے، جس کا میں ڈین ہوں، جس کا میں ایکٹنگ وائس چانسلر رہا ہوں، اور میں چیختا ہوں لوگوں کو کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنی زندگی میں 3 دفعہ وزٹ کیا، اپنی پراپرٹی کا 1/3 دیا، اور بدلے میں ہم کیا دے رہے ہیں؟ 15,000 کی نوکریاں۔ ہم جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ پروڈکٹ کیا ہے؟ 15,000۔ اس کے مقابلے میں یہ ادارے بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، جانتے ہوں گے ان اداروں کو۔ لمس کو بھی آپ جانتے ہیں، غلام اسحاق انسٹیٹیوٹ کو بھی جانتے ہیں۔ میں غلام اسحاق انسٹیٹیوٹ کا پروفیسر رہا ہوں، میں نے وہاں پہ سچویشن دیکھی ہے۔ لمس میں میرے بچے پڑھے ہیں، میں نے یہ بھی دیکھی ہے۔ یہاں کا بچہ جب فارغ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شاباش۔ یہاں کا بچہ فارغ ہونے پہ اس کو کیا ہوتا ہے؟ میری بیٹی نے GIK سے جون 2020 میں BS کمپیوٹر کی ڈگری لی، مجھے فون کرتی ہے، بابا مجھے تو جاب مل گئی، ابھی ڈگری ہو رہی ہے، مجھے جاب مل گئی۔ میں نے کہا بیٹا اب سوچے سر، جون 2020 میں جابز تھی، کووڈ تھا نا، یاد ہے نا، لوگ نوکریوں سے نکالے جا رہے تھے،
لوگ نوکریوں سے نکالے جا رہے تھے. مجھے GIK کا گریجویٹ کہتا ہے مجھے نوکری مل گئی. بابا میں نے کہا بیٹا کتنے پیسوں کی ہے؟ کہتے 1.5 لاکھ. 2 مہینے بعد کہتی ہے بابا 2 لاکھ ہو گئے. آگے سنیں. ابھی 1 مہینہ پہلے ابھی جرمنی چلی گئی 10.5 لاکھ تنخواہ. سر یہ بچہ دیوالیہ ہے؟ نہیں. یہ بچہ دیوالیہ ہے؟ سر یہ بچہ جس گھر میں ہوگا وہ دیوالیہ ہو سکتا ہے؟ فاطمہ خود کتنا کہا لے گی سر 10 لاکھ میں سے؟ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کہے گی. 5 لاکھ تو ادھر بھیجے گی نا. پاکستان ویل آف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مجھے بتائیں سر ان اداروں سے پڑھ لے یہی پاکستانی بچے تو ویل آف ہو جاتے. ان اداروں سے پڑھے تو دیوالیہ ہو جاتے. آپ لوگ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ ان اداروں میں تو سستی تعلیم ہے اور ان اداروں میں مہنگی تعلیم ہے. ذہن میں یہی آ رہا ہوگا. اس طرح نہیں ہے. میں HEC کا ڈائریکٹر جنرل رہا ہوں. 2013 میں پنجاب یونیورسٹی کو ہم 5 ارب روپے گرانٹ دیتے تھے. 5 ارب روپے سالانہ ان کو ملتے تھے. اور لمس کو بڑا زیرو. لمس کو زیرو. پنجاب یونیورسٹی کو 5 ارب روپے ملتے تھے پر بچہ کاسٹ. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کی فیسوں سے پورے ہوتے ہیں. وہ قوم کے پیسوں سے پورے ہوتے ہیں. ہمارے ٹیکسز سے قرض سے پورے ہوتے ہیں. لیکن پر بچہ پنجاب یونیورسٹی میں کاسٹ زیادہ آتی ہے پر بچہ. اور پر بچہ لمز میں کاسٹ کم آتی ہے. لمز والے صرف میرے جیب سے ڈائریکٹلی جا رہے ہوتے 8 لاکھ اور وہاں میرے ٹیکس کے پیسے جا رہے ہوتے 12 لاکھ. یہاں 12 لاکھ پر بچہ کاسٹ ہے اور یہاں 8 سے 10 لاکھ روپے پر بچہ کاسٹ ہے. یہ سوچنا کہ یہ ادارے سستے ہیں سستے نہیں ہے. میرے اور آپ کے ٹیکس کے کتنے پیسے HEC ان کو دیتی ہے. اب مجھے بتائیں یہ ادارہ بڑا ہے کہ یہ ادارہ بڑا ہے؟ آپ سب کو پتا ہے پنجاب یونیورسٹی کا ایریا 8000 کنال ہے اور لمس کا ایریا 100 کنال. پنجاب یونیورسٹی میں زیادہ کوالیفائڈ پروفیسر ہے یا لمس میں؟ سر 1250 PhDs پنجاب یونیورسٹی میں ہیں اور 75 PhD لمس میں ہیں. سر پنجاب یونیورسٹی کا سپورٹنگ سٹاف زیادہ ہے یا لمس کا؟ پنجاب یونیورسٹی کا سپورٹنگ سٹاف 7,500 ہے اور لمس میں 63. پنجاب یونیورسٹی پرانی ہے یا لمس؟ پنجاب یونیورسٹی کی زندگی 250 سال ہو گئی ہے اور لمس کی 30-40 سال. تو سر ان دونوں اداروں میں کیا ایسا فرق ہے؟ کیا ایسا فرق ہے کہ پنجاب یونیورسٹی جو آؤٹ پٹ دیتی ہے وہ کمپلیٹلی ربش، وہ دیوالیہ، اور یہاں پہ جو بچہ آتا ہے یہاں سے جو آؤٹ پٹ نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ انٹرنیشنل کمپٹیشن والا. واٹ از دا ڈفرنس؟ اس دن لاہور میں ایک پروفیسر صاحب ملے. جب میں نے یہ بات کی تو اس نے کہا میں دونوں جگہ پڑھاتا ہوں. میں پنجاب یونیورسٹی میں بھی اکنامکس کی کلاسیں لیتا ہوں اور لمس میں بھی جا کے لیتا ہوں. میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ سے زیادہ کون جانتا ہے بتاؤ پھر. What do you do؟ وہی بندہ ادھر جا رہا ہے 15,000 کا مال پیدا کر رہا ہے، ادھر جا رہا ہے 2 لاکھ کا کر رہا ہے. بتا تو کیا کرتا ہے؟ تمہارے پاس تو سب سے زیادہ اچھی معلومات ہے، بتا دے. کہتا ہے جی جب میں پنجاب یونیورسٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہوں تو میرے ذہن میں 20 سوال ہے کہ یہ 20 اکنامکس کے سوال ڈیفائن اینڈ ایکسپلین کروانے. میں نے کہا لمس؟ کہتے ہیں لمس جاتا ہوں تو میرے ذہن میں ہوتا ہے کیس اسٹڈی، پروجیکٹ. وہی پاکستانی بچوں کو یہاں کیس اسٹڈی اور پروجیکٹ کروائی جاتی ہے اور وہاں ڈیفائن اینڈ ایکسپلین کروایا جاتا ہے. وہاں رٹا لگوایا جاتا ہے، یہاں کیس اسٹڈی کر کے سمجھایا جاتا ہے. وہی استاد. یہ نہیں ہے کہ کوالیفیکیشن میں فرق ہے. اب مجھے بتائیں میرے سسٹم میں فلا کدھر ہے؟ سمپل. جہاں روڈ لرننگ ہوتی ہے وہاں 15,000 کا مال بنتا ہے. جہاں کانسیپچول لرننگ ہوتی ہے وہاں 2 لاکھ کا مال بنتا ہے.
اب آپ لوگ اپنا اندازہ لگائیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. کیا ہمیں چینج ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر اس قوم کو